پیدائش اور ابتدائی زندگی پہلا حصہ سنہ 1137 عیسوی میں شام کے شہر ٹیقریہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ یوسف کے والد نجم الدین ایوب ایک ترک جرنیل تھے جو فاطمی سلطنت کی فوج میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ یوسف کی والدہ حلیمہ خاتون ایک صالح اور نیک دل خاتون تھیں۔ یوسف ایک ذہین اور ہونہار بچہ تھا۔ وہ اپنے والد سے تلوار بازی اور جنگی فنون سیکھتا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک ہوتا تھا۔ سنہ 1147 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ صلیبیوں نے شام پر حملہ کیا اور ٹیقریہ کا شہر فتح کر لیا۔ نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کو شہر سے بھاگنا پڑا۔ یوسف اور ان کے خاندان نے ایک طویل اور خطرناک سفر کیا۔ آخر کار وہ مصر پہنچ گئے۔ مصر میں یوسف نے فاطمی خلیفہ المعز اللہ کے دربار میں پناہ لی۔ دوسرا حصہ مصر میں یوسف نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ وہ عربی زبان اور ادب، دینی علوم اور جنگی فنون میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ یوسف ایک ذہین اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ جلد ہی اس نے فاطمی حکومت میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ وہ فاطمی فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے اور جلد ہی ایک مشہور سپہ سالار بن گئے۔ سنہ 1169 عیسوی میں فاطمی خلیفہ المعز اللہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد یوسف نے مصر کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ یوسف ایک عادل اور مدبر حکمران ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے مصر میں امن اور عدل قائم کیا۔ انہوں نے مصر کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کیا۔ آخری حصہ سنہ 1171 عیسوی میں یوسف نے فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور مصر میں ایک نئی حکومت قائم کی۔ اس نئی حکومت کو ایوبی سلطنت کا نام دیا گیا۔ یوسف نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی اور اسے ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ وہ ایک بہادر اور کامیاب سپہ سالار تھے۔ انہوں نے تیسری صلیبی جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو واپس فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم مسلمان رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام اور انسانیت کی خدمت میں وقف کر دی۔ وہ آج بھی دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ قسط ایک کی کہانی کے کچھ اہم نکات۔ صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 عیسوی میں شام کے شہر ٹیقریہ میں ہوئی۔ وہ ایک ذہین اور ہونہار بچہ تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے تلوار بازی اور جنگی فنون سیکھے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ میں انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو واپس فتح کیا۔ وہ ایک عظیم مسلمان رہنما تھے۔ قسط ایک کی کہانی کے لیے کچھ سوالات۔ صلاح الدین ایوبی کے والد کا نام کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکومت میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ میں صلیبیوں کو شکست کیسے دی؟